الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کی جز کی آیت ہے، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان ہے۔ اس مہینے کے روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے اور روزے کے فلسفے کو، روزے کی حکمت کو اور روزے کے مقاصد کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، آپ حضرات کو صحیح سننے، پھر ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو مخاطب ہو کر جو ارشاد فرمایا ہے، بندوں کو مخاطب کرنے کا اللہ کا انداز بڑا نرالا ہے، بڑا پیارا ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو حکم دیا روزے کا اور بندوں کے اوپر روزے کی ذمہ داری جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد فرمائی تو روزے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں مخاطب بندوں سے ہو رہے ہیں تو بندوں سے مخاطب ہونے کا اللہ کا انداز پیارا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس بندوں سے مخاطب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ اپنائیت ہے، محبوبیت ہے۔ بندوں سے پیار کی ایک چھوٹی سی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ادنا آدمی سے، کسی فقیر سے اسے کھڑا کر کر اس سے گفتگو کر لے، دو چار بات ان سے کہہ لے، دو چار باتیں کر لے، تو جب فقیر بندہ ہوتا ہے اس کا سینہ پھول جاتا ہے، خوشی کے مارے مچلتا ہے کہ میں کہاں اور یہ کہاں بادشاہ وقت ہے، میں معمولی انسان، کم حیثیت والا، مسکین، محتاج، فقیر، کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا بادشاہ مجھ سے بات کر رہا ہے، دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور خوشی کے مارے دل مچلتا ہے، اور وہ اس بات کو، اس لمحے کو بھولتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لوگوں کو سناتے پھرتا ہے کہ بادشاہ سے ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے مجھ سے آج گفتگو کی، میری حیثیت کہاں اور بادشاہ کا مقام اور مرتبہ کہاں۔ تو اسی طرح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ رب ذوالجلال، وہ اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جو بات کرنے کا جو انداز ہے، مخاطب ہونے کا جو طریقہ ہے، اس میں اپناہیت ہے، بندوں سے محبوبیت ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ باپ ہے، اپنی اولاد سے اگر کوئی کام لینا ہو تو اپنی اولاد کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے فلاں، نام کے ذریعے سے فلاں عبداللہ، عبد الرحمن، یا بیٹی عائشہ، بیٹی فاطمہ، فلاں چیز، فلاں کام کرنا ہے، اس کو کر دو۔ تو یہ بچوں کو پکارنے کا جو طریقہ ہے، بلانے کا جو انداز ہے، یہ الگ ہے۔ اسی طرح اگر نام کے بجائے جو باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے کہ اے بیٹے، اے بیٹی، نام لینے کے بجائے اگر بیٹی جو رشتہ ہے، ناتا ہے، رشتے اور ناطے کا حوالہ دے کر جب اپنی اولاد کو بلاتا ہے تو بچوں کی بھی سینے پھول جاتے ہیں کہ بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے والد نے مجھے بلایا ہے، اور جس کام کی ذمہ داری انہوں نے دی ہے بڑی خوشی کے ساتھ، خوشی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ جلدی اس کام کو پورے کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا اور مومن بندوں کا جو رشتہ ہے، وہ رشتے کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو اللہ اور بندوں کے درمیان جو ایمان کا جو رشتہ ہے، ایمان کے رشتے کا لحاظ کر کے
اس رشتے کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو اس انداز میں اللہ کے پکارنے میں بڑا اپنائیت ہے، بڑی محبوبیت ہے، بندوں سے لاڈ ہے، پیار ہے. اس ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالموں میں سے تھے، علم کا ان کا ڈنکا بجتا تھا. ہر کوئی علامہ، مولانا، استاذ الاساتذہ کے ٹائٹل سے، لقب سے ان کو پکارتے تھے. تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پڑوس ملک مفتی شفیع صاحب کے یہاں تشریف لے جاتے تھے کراچی، جو ابھی پڑوس ملک کے بہت بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں. چیف جسٹس جو رہ چکے ہیں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی، ان کے گھر مولانا تشریف لے جاتے تھے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو دادی ماجدہ تھی، حضرت کے مومانی رشتے میں وہ لگتی تھی. تو اپنی مومانی سے ملاقات کے لیے یہاں سے دور کا سفر کر کے جاتے تھے، صرف ملاقات کے لیے. اور جب وہاں جاتے تو فرماتے کہ آنے کے صرف ایک ہی مقصد ہے، دو مقصد ہے. ایک مقصد تو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور جو دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری مومانی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ماجدہ ہے، وہ رشتے میں مومانی لگتی ہے. ان سے جب ملاقات ہوتی تو میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھتی اور وہ آگے کہتی کہ بیٹے جیتے رہو. تو جو یہ دعا وہ دیتی اور جو پکارتی بلاتی، ان کے پکارنے میں اپنائیت میں محسوس کرتا، محبوبیت محسوس کرتا، پیار کو محسوس کرتا. اسی پیار اور اپنائیت کو حاصل کرنے کے لیے میں دور دراز کا سفر کر کے، مشقتوں کو برداشت کر کے، سفر کی تکان کو جھیل کر کے میں ملاقات کے لیے یہاں آتا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے بندوں کو جب مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پکارنے میں بندوں سے مخاطب ہونے میں بھی اپنائیت ہے، محبت ہے، بندوں سے لاڈ ہے، پیار ہے. تو مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. شروع میں صحابہ کرام مخاطب تھے روزوں کی فرضیت کے، اور صحابہ کرام وہ عرب کے ریگستانوں میں رہتے تھے، نجد کے صحراؤں میں بستے تھے. دیکھو بھائی کیا بول رہے ہو. تو عرب کے لوگ ریگستانوں میں رہتے تھے اور نجد کے صحراؤں میں بستے تھے. اور عرب کی جو دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بڑی شدت والی ہوتی ہے. جو حضرات وہاں جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عرب میں گرمی کی سیزن میں، گرمی کے موسم میں کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ کی تپش ہوتی ہے کہ سوائے سڑک کے، سوائے روڈ کے ہر جگہ اے سی لگی رہتی ہے، پھر بھی انسان کو چین نہیں آتا. تو وہ زمانہ جہاں اتنا ٹیکنالوجی نہیں تھا. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میرے دل سے بات نکلے گی. بسا اوقات ہوتا ہے کہ مطالعہ کر کے آتے ہیں لیکن سننے والے کا دھیان، خیال ادھر ادھر ہوتا ہے، تو جو بات یاد رہتی وہ بات نکل جاتی ہے.
تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ صحابہ کرام تو ریگستانوں میں، عرب کے صحراؤں میں رہتے تھے، گرمی، تپش، دھوپ کی شدت کہ صبح اگر گھس جاتے تھے گھروں میں تو شام تک وہ نکلتے نہیں تھے، دھوپ کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ گمان پیدا ہو سکتا ہے، ایک بات وہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے کا حکم دے رہے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے کہ گرمی کا سیزن ہے، گرمی کا موسم ہے، دین بھی لمبا ہوتا ہے، دھوپ کی بھی شدت تیزی سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکے رہنے، پیاسے رہنے کا جو حکم دے رہے ہیں یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اگر صرف ایک انسان کو حکم دیتا اور پچھلے والوں کو حکم نہ دیتا تو ایک مشقت کی بات سمجھ میں آتی تھی، پریشانی کی بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پچھلی جو امتیں تھیں، پچھلی جو قومیں تھیں، پچھلے جو لوگ تھے اس کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تب انسان کو تھوڑا تسلی ہوتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں چلو یہ مشقت، یہ پریشانی میں ہی جھیلنے والا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے لوگ جو گزرے وہ بھی جھیل چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ سے عشق کرنے والے بندے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے بندے تھے، انہوں نے بھی اس عمل کو انجام دیا، اس حکم کو فالو کیا، مانا۔ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، غلاموں کے لیے اطمینان کی ایک تدبیر بتا دی کہ انسان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں جب پہلے لوگ یہ عمل کر چکے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگ زیادہ مشکل سمجھتے ہیں۔ پہلے تو روزہ رکھنا دشوار تھا، مشکل تھا کہ افطاری کر لیے، افطاری کرنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے جتنا چاہے کھا لیتے تھے، سو لیتے، جو کرنا تھا کرتے تھے۔ اگر سو گئے تو سونے کے بعد سے پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے تفصیل میں بیان کیا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے، دن بھر کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور گرمی کا سیزن بھی تھا، دن بڑا بھی تھا۔ جب وہ کام کاج کر کے افطاری کے وقت گھر میں آئے، روزے کو کھولا، انہوں نے افطار کیا اور کھانے کے لیے جب گھر سے سوال کیا تو بیوی نے کہا کھانے کے لیے گھر میں مزید کوئی چیز نہیں ہے، لہذا پڑوس میں بازو میں وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئی۔ بیچارہ دل کا تھکا ماندہ تھا، نیند آ گئی، سو گیا۔ بیوی جب واپس کھانا لے کر آئی تو بندہ بیدار ہوا، اب کھا نہیں سکتا ہے کیونکہ سونے کے بعد سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے دن کے لیے انہوں نے بھوکے پیاسے رہے، دوپہر ہوا، کمزوری محسوس ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ تو پہلے زمانے میں یہ دشواریاں تھیں، یہ پریشانیاں تھیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ مغرب کے بعد افطاری کرو، اذان سننے کے بعد صبح شادی تک جتنا تم چاہو رات میں کھاتے رہو، پیتے رہو، اپنی ضروریات پوری کرتے رہو۔ اس زمانے میں بھی اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے اللہ کا حکم لوگ مانتے تھے۔ بچوں کے اندر بھی جذبہ تھا، شوق تھا، اسلام کی وہ خواتین بھی تھی، اسلام کی وہ مائیں بھی تھی، اسلام کی وہ شہزادیاں بھی تھی کہ خود روزہ رہتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی۔ جب ان کو بھوک لگتی
تو کوئی کھلونا ان کے ہاتھ میں دے دیتے اور اس طرح سے ان کو بہلاتے پھسلاتے تاکہ زیادہ زیادہ وہ روزہ رکھ سکے. لیکن آج کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، الحمدللہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، تندرست ہے، مضبوط ہے، اس کے باوجود بہت سارے آج ایمان والے بندے مل جائیں گے جو اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود بھی 11 مہینوں کی طرح رمضان میں بھی کھاتے ہیں. اگر کوئی مجبور ہے تو الگ بات ہے، شریعت جن کو اجازت دیتی ہے روزہ چھوڑنے کی تو الگ بات ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہے. لیکن جو مضبوط ہے رکھ سکتا ہے، جن کو اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ اگر تلاش کریں گے تو ملیں گے کہ صحیح ہے، سالم ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، مشتنڈا ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں روزہ فرض کیا اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اور بزرگان محترم، اگر آپ تاریخ مطالعہ کریں گے تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی نبیوں کی امتوں میں بھی اس کا رواج تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے کتابوں کے اندر بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ پانی کے قریب ہے، پانی میں انہوں نے جب اپنا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر مایوس ہو گئے کہ ان کے چہرے پر جو جنتی حسن تھا، جو خوبصورتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو جنتی حسن ان کے چہرے سے غائب ہو گیا تھا. انہوں نے عرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے جنتی لباس، جنتی پوشاک لے ہی لیا، میرے چہرے سے جنتی حسنوں کو بھی ختم کر دیا. افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کی، کیونکہ چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ میں جو چاند ہوتا ہے ان کی روشنی بھرپور ہوتی ہے، چاند خوبصورت ہوتا ہے اور روشنیوں سے لبریز ہوتا ہے، پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی عبادت کی وجہ سے تمہارے چہرے پر نور آئے گا، حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی، اور یہ خوبصورتی جنت کے حسن کے مشابہ ہوگی. آج اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے، ہم اپنے چہروں کو حسین و جمیل بنانے کے لیے، اچھے دکھنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کریم، پاؤڈر اور جو آئٹم ہے چہرے کو نکھارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو خوبصورتی وقتی طور پر ہے، اس کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں، کتنے پیچھے محنتیں کرتے ہیں. خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں، وہ تو اتنے اپنے آپ کو سنوارتی ہے، جوان تو جوان، بڈھے لوگ بھی اگر شادی کا کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو تو دیکھیں گے جو بڈھی گاؤں میں دکھتی تھی، گلیوں میں دکھتی تھی، وہ شادی میں جوان ہو جاتی ہے. برا تو نہیں لگ رہا نا؟ کیونکہ اتنا وہ میک اپ کرتی ہے. یہ میک اپ کرنے والوں کو شکریہ ادا کرنا کہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دیا کہ پالش مارتے رہو، پالش مارتے رہو، میک اپ کرتے رہو، یہاں تک کہ پرانی دیوار بھی بنی ہوئی نئی دیوار بن جاتی ہے، بڈھے لوگ بھی وہ جوان ہو جاتے ہیں. تو یہ خوبصورتی عارضی طور پر ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کا چہرہ خوبصورت نظر آئے. ہماری مائیں بہنیں اس میں زیادہ آگے ہیں،
وہ چاہتی ہے کہ میں اور عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل دکھوں، زیادہ حسین و جمیل میرا چہرہ لوگوں کو نظر آئے، اور اس کے لیے نہ جانے کتنی جتن کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، کیا کریم، کیا پاؤڈر، کیا فیئر اینڈ لولی، اور نہ جانے جو میک اپ کے آئٹم ہے، سامان ہے، چاہے کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہو، شوہر کو منا کر خوشامد کر کے، چاہے جسم میں پہننے کے لیے کپڑے نہ بھی ہو لیکن میک اپ کا سامان ضرور ہونا چاہیے، اور منا کر خوشامد کر کے لاتے ہیں اور اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں۔ تو یہ عارضی طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے جنتی حسن قول کے چہرے سے غائب فرما دیا، آدم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو جب پانی میں دیکھا تو افسردہ ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی جنتی لباس بھی آپ نے لے لی اور جنتی حسن بھی آپ نے لے لی۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھو، عبادت کی وجہ سے تمہارے چہرے پر نور آئے گا، خوبصورتی آئے گی۔ یہ خوبصورتی اور چہرے کی نورانیت یہ جنت کے حسن کے مشابہ ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو نکھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا حکم دے رہے ہیں، اگر ہم اس کو کر کے دیکھیں تو پھر دیکھو ہمارے چہرے پر کتنی نورانیت ہے، پھر باہر کی چیزیں استعمال کرنے کی ہمیں نوبت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ پچھلی نبیوں کے امتوں میں بھی روزہ کا یہ معمول رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سال میں 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینہ افطار کرتے تھے، یعنی 6 مہینے بغیر روزے کے رکھتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزے کے بغیر وہ رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے، شروع مہینے کے 3، درمیان میں، بیچ میں 3 روزے، اخیر میں 3 روزے، اس طرح سے مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر، پہاڑ پر تشریف لے گئے تو 40 روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ تو پچھلے نبیوں کی امتیوں کی بات ہے۔ آج بھی اس زمین پر، اس ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنی بھی قومیں رہتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو ہمارے ہندو اور برہمن جو لوگ ہیں ان کے یہاں بھی 24 روزے رکھے جاتے ہیں، جن کو وہ مون اور ورت کہتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جین دھرم میں بھی 40 روزوں کا رواج ہے۔ تو بہرحال بتانے کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والی قوم گزری ہے ان کے یہاں روزہ کا معمول تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض فرمایا، اللہ کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں کیا انعام دینا چاہتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کی خشیت سے تمہارا دل لبریز ہو جائے۔ روزے کا یہی مقصد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو تم مانو گے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا قانون سمجھ کر روزہ رکھو گے، غلامی کا دم بھرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج تمہارے سر پر رکھ دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقام کو بلند فرما دے گا۔
تو روزے کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے متقی ہونے کی، پرہیزگار بننے کے لیے۔ اور سائنسی اعتبار سے، سائنس سے تو اب یہ نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 صدی پہلے ہی بتا دیے، ایک ایک بات کو کھول کر بیان فرما دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم میں بندوں کے لیے فائدے ہیں، بندوں کے لیے بھلائی ہے۔ روزہ کا حکم دیا، اس میں بھی بندوں کا ہی بھلا ہے، اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تو فوکٹ میں ہے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزے کا بدلہ ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزے کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے، اور دیگر جو اعمال ہیں فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ خود ہے، یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ رکھنے سے سائنسی اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم خوب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوور لوڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی ایکسٹرا چیزیں جم جاتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے بھوک کی وجہ سے، طبیعت پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا چیزوں کو، جو بیکار چیزیں ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، گلاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صحت کا بندوبست فرماتا ہے۔ بے شمار سائنسی اعتبار سے روزہ رکھنے کے فوائد سائنسدانوں نے بیان فرمائے۔ تو بزرگان محترم، جب ہم روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر، تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں، پیٹ کے روزے کے ساتھ کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہ غلط جگہ نہ پڑے، ہماری نگاہ غلط چیزوں کو نہ دیکھے۔ ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کان سے کوئی ایسی بات ہم نہ سنیں جس میں کوئی نافرمانی والی بات ہو، کوئی گانا نہ سنیں، بلکہ قرآن کی تلاوت سنیں، اللہ والوں کا بیان سنیں، علماء کرام کی تفسیر سنیں، نعت سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی گئی نعت کو سنیں۔ اسی طرح سے ہماری زبان کی بھی حفاظت، ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ہم ذرا آگے پیچھے کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں اس میں بڑی بے احتیاطی کا سلوک کرتی ہیں، اور بڑی بے احتیاطی برتتی ہے کہ اللہ کے حلال کردہ رزق سے تو وہ سحری کھا کر روزہ رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا، جن چیزوں سے روکا ہے، ان کو انجام دے کر اپنے روزوں کو بگاڑتی ہے، خراب کرتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ 2 عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا، سحری تو حلال اور طیب پاکیزہ مال سے انہوں نے کھایا، لیکن جب دن گزرتا گیا تو دونوں عورتیں موت کے دہانے کے قریب پہنچ گئی، مرنے کے دہانے تک پہنچ گئی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کی حالت روزے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ مرنے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، دوسری مرتبہ کیا، پھر لیا، تیسری مرتبہ جب انہوں نے عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا، ان کے سامنے پیالے کو پیش کیا گیا، کہا کہ اس میں قے کرو۔ تو ان میں سے ایک عورت نے پیپ اور گوشت کے لٹھے کو پیالے میں قے کیا، آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسری عورت سے کہا گیا، دوسرے نے بھی خون کو، پیپ کو، تازے گوشت کے لٹھڑے کو اس پیالے میں قے کیا اور پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حلال رزق سے انہوں نے سحری کیا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی غیبت کر کے، چغل خوری کر کے انہوں نے اپنے روزے کو خراب کر لیا، اور یہاں تک کہ یہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو ہماری مائیں بہنیں، ان کا محبوب مشغلہ ہے، بہترین کام یہی ہے، تلاوت کی فرصت نہیں ملتی ہے،
قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے یا ذکر و اذکار کرنے کی فرصت اتنی نہیں ملتی ہے. اللہ کی بہت ساری بندیاں ہیں بھی، انہیں میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ ان کا بہترین مشغلہ ہے، بہترین کام ہے بس لوگوں کی چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہاں ان کی خبر لینا، تمہارے گھر میں کیا پکا ہے، کیا بنا ہے، سحری کیا کیے ہیں، افطاری کیا کیے ہیں. اگر اتنی بات محدود ہوتی تو غنیمت ہے. لیکن تمہاری ساس کیا کرتی، تمہاری نند کیسا کیا بولتے، تمہارے شوہر کیا بولے، تمہارے گھر میں جیٹھ کیا بولے، پورے نیوز اور پوری جانکاری، پوری معلومات لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مرچی مسالہ لگا کر بیچارے سامنے والے کو بھی وہ کان بھر کر جو اچھے تھے اسے بھی بگڑا دیتے ہیں، ان کو بھی غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو بات رمضان کے علاوہ جائز نہیں تھی وہ رمضان میں جائز کیسی ہو سکتی تھی؟ کھانا پینا رمضان سے پہلے جائز تھا، حلال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کی وجہ سے روزے کی حالت میں کھانا پینا کو بھی ناجائز قرار دیا. یہ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کے گھروں کی باتیں سننا اور دوسرے کے گھروں میں آگ لگانا، یہ تو رمضان سے پہلے بھی جائز نہیں تھا، رمضان میں کیسا جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ڈبل اس کا وبال ہے، گناہ ہے. تو بزرگان محترم، تو ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک سارے اعضاء کو ہمیں بچانا چاہیے، ان کی حفاظت کرنا چاہیے. جس طرح سے اپنے پیٹ کی، اپنے نفس کی ہم حفاظت کرتے ہیں کھانے پینے سے بچا کر اور اپنے شہوت کو روک کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے کان کی، اپنے آنکھ کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پیر کی اور اسی طرح سے دیگر اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس طرح سے عمل کیا اور اس طرح سے روزہ رکھا، پھر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت ہمارے چہروں پر کس طرح سے اس کی کشش ہوتی ہے. تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ رکھنے کا جو سب سے بڑا مقصد بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون، وہ تقوی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزارنے والے بن جائے. ہم ماں باپ سے نہیں ڈرتے ہیں، اپنے بڑوں سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں. کہ ایک زمانہ تھا بڑوں کے سامنے سے گزرنا بے ادبی تصور کرتے تھے، بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بے ادبی تصور کرتے تھے اور خاندان اور اس طرح سے اخلاق کے خلاف تصور کرتے تھے. آج بڑوں کے سامنے سے اونچی آواز میں بات کرنا، ماں باپ کی باتوں کو پلٹا کر جواب دینا، ماں باپ کے خواہشات کا احترام نہ کرنا، ان کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے لیے عام سی بات ہو گئی ہے. تو بزرگان محترم، ہم جب اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس دور میں بڑوں کی بات نہیں مانتے ہیں، تو کم از کم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بات تو مانیں گے کہ اللہ کے بات کے ماننے کے بجائے ہمارے لیے کوئی اشارہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بزرگان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہم میں سے جو روزے دار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جو روزے نہیں رکھ سک رہے ہیں اور ابھی انتظار میں ہیں کہ ابھی تو بہت مہینہ سارا باقی ہے، اخیر میں 27ویں کو رکھ لیں گے یا آدھا رمضان ختم ہونے کے بعد ایک روزہ رکھ لیں گے، پھر لاسٹ میں رکھ لیں گے اور اس طرح سے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لیں گے، تو ان سے گزارش ہے، ان سے درخواست ہے ایسا مت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ عطا فرماتا ہے. اس مہینے کی جو برکتیں ہیں یہ عبادتوں سے معمور ہے. ہم روزہ رکھیں گے، عبادتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری برکتیں، ساری رحمتوں کے ہم حقدار بنیں گے، مستحق بنیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کما حق روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو درگزر فرما کر اس کو قبول عطا فرما کر ہمارے حق میں اس کا بہترین جزا اور بہترین صلہ نصیب عطا فرمائے.